سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہیں۔ اس چھوٹی سی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بے شمار انعامات اور بے شمار خزانے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو 2 بار نازل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کوئی صورت یا تو مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن یہ صورت ایسی ہے، ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کو 2 بار نازل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مدینے میں بھی اتری ہے، مکے میں بھی۔ مدینے میں کیسے اتری؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور آپ ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوتا ہے، کچھ ایسی کیفیت بنی کچھ دیر کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اضحکک، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انزلت علی سورۃ آنفا، مجھ پر اللہ نے ابھی ابھی ایک سورت نازل کی ہے، مجھے سنائی گئی ہے، اور اس سورت کے اندر جو بے شمار مجھے خوشخبریاں دی گئی ہیں، ان خوشخبریوں پر مسکرا رہا ہوں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ آپ نے صرف نام نہیں لیا بلکہ صحابہ کے سامنے اس کو تلاوت کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت اللہ نے مجھے عطا کی۔ یہ نزول ہے مدینے میں، اور جہاں تک تعلق ہے مکے کا، اس کا بھی سینیریو سن لیجئے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹوٹل 6 اولاد ہوئی ہے، جن میں 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد کچھ اس طرح دی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام رسول اللہ نے قاسم رکھا۔ پھر اللہ نے بیٹی عطا کی جس کا نام زینب رکھا۔ پھر بیٹا عطا کیا اللہ نے، اس کا نام عبداللہ۔ پھر آگے یہ ہے کہ 3 بیٹیاں، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ اللہ نے اولاد عطا کی مکے کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن بیٹے اللہ نے 2 دیے، دونوں ہی اپنے پاس بلا لیے مکے میں۔ پہلے قاسم فوت ہوئے، ان کا ابھی صدمہ باقی تھا، ان کا غم باقی تھا کہ عبداللہ پیدا ہوئے، تو عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دور کی بات ہے کہ جب مشرکین اپنی مخالفت اور اپنی دشمنی میں عروج پر تھے، یہ اس دور کی بات۔
جب آپ کے دونوں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے تو مشرکین نے تالیاں بجائیں، کہہ لگائے، بڑے خوش ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، بوترا محمد، باتورا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کا نام ختم ہو گیا، بس یہ جب تک زندہ ہیں زندہ ہیں، دنیا سے جائیں گے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے بیٹوں سے آگے جو نسل چلتی ہے بیٹوں سے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں کی۔ یقین جانیے آج اگر کسی کا بیٹا فوت ہو، الحفیظ والامان، اللہ عافیت رکھے، لیکن مثال کے طور پر اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو لوگ آ کے تعزیت کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے اس غم اور صدمے پہ کہہ لگائے گئے، آپس میں تالیاں بجائی گئیں اور خوش ہوتے تھے کہ آج ان کی نسل کٹ گئی ہے، ان کا نام ختم ہو گیا۔ اور سب سے بڑھ کے ابو جہل آگے کے تھا، ابو لہب آگے تھا، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، یہ لوگ تھے جو اس طرح کی بات کرتے تھے، کہتے تھے ان محمدن ابتر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی ہے، لا ابن لہو یقوم بعدہ مقامہ، کوئی بیٹا نہیں ہے ان کا کہ جو ان کے بعد ان کی جگہ پہ کھڑا ہو سکے، ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے، لہذا فَإِذَا مَاتَ انقطع عنہ ذکرہ، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ عرب کی بات ہو رہی ہے کہ جس دور میں بیٹے جو ہے فخر کی علامت اور بیٹیاں عیب کی علامت ہوتی تھی، اور یہ ہنستے تھے کہ دیکھو دونوں بیٹے دنیا سے چلے گئے اور بیٹیاں ہیں بس 4۔ تو بہرحال جب یہ عالم تھا غم کا، صدمے کا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تھپکی دینے کے لیے، اپنے نبی کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے یہ سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی کیا ہوا اگر اللہ کی قدرت اور مشیت یہ ہے کہ آپ سے بیٹے لے لیے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر،